اب انبیاء والا جو کام، انبیاء کی جو محنت، وہ اللہ نے اس امت کو دی. دیکھو نا، لوگ کہتے ہیں نا ہم کام تلاش کر رہے ہیں، کام نہیں مل رہا ہے. ہاں، تو انبیاء والا کام ہمیں ملا ہے. کون سا کام ملا ہے؟ انبیاء بڑے، انبیاء کا کام بھی بڑا، انبیاء کا مقام اونچا، تو انبیاء کا کام بھی اونچا. ہم نبی نہیں لیکن کام کون سا ہے؟ ہاں، اسی طرح ہم بڑے نہیں ہیں، کام کون سا ہے؟ بڑا ہے. تو جب بڑا کام آدمی کو مل جائے تو وہ شوق سے کرتا ہے کہ بوجھ سے؟ خوشی خوشی کرتا ہے یا بجھا بجھا کرتا ہے؟ بولو بھائی. جب آدمی کو بڑا کام مل جائے تو وہ اس کام میں ناغے؟ بولو بھائی. چھٹیاں ہیں، گڑبڑ. اب بتاؤ تبلیغ والے گڑبڑ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ کسی آدمی کو کسی کمپنی میں ملازمت مل جائے اور کیا ہے کہ جی 50 لاکھ روپے تنخواہ ہے اور کیا نام ہے جناب 10 کروڑ کا گھر ملا ہے، 5 کروڑ کی گاڑی ملی ہے. وہ آدمی اس کمپنی کے کام میں غفلت ہے، چھٹیاں، تاخیر. تو ہمیں جو کام ملا ہے وہ اس سے بڑا ہے کہ اس سے چھوٹا ہے؟ بہت بڑا. ہاں، سب سے اونچا کام ملا ہے ہمیں. دیکھو، ایک ہے دین اور ایک ہے دین کی محنت. کیا کہا؟ ایک ہے دین اور ایک ہے دین کی. پہلے دین آئے گا کہ محنت آئے گی؟ محنت. پہلے کیا آئے گا؟ محنت. دین آئے گا. پہلے کیا زندہ ہوگا؟ دین کی محنت. اور پھر کیا ہوگا؟ دین. اور پھر کیا ہوگا کہ دنیا بھی کام مزے کی اور آخرت بھی. ہاں، دیکھو ایک آدمی نے بلب لگایا، روشنی نہیں ہوئی، اسے ایک اور بلب لگا لیا، پھر بھی نہیں ہوئی. اس نے کہا ایک اور بلب لگاؤ، پھر بھی نہیں ہوئی. اب وہ 5 بلب 10 بلب 20 بلب لگا رہا ہے، روشنی نہیں ہو رہی. ہاں، اب بلب اور لگانے کی ضرورت ہے کہ کنیکشن لینے کی ضرورت ہے؟ کنیکشن نہیں ہونے کی. کیوں بھائی؟ کنیکشن نہیں ہونے کی. اب بلب پہ بلب لگائی جا رہا ہے، کنیکشن لے نہیں رہا، اور پھر چیخی جا رہا ہے کہ روشنی نہیں ہو رہی. ہاں، تبلیغ کیا ہے؟ یہ بات سمجھنا، یہ بات سب کو سمجھانا کہ کامیابی کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ. اور اللہ نے کامیابی کس میں رکھی ہے؟ دین میں رکھی ہے. اب لوگ دین کے بغیر کامیابی تلاش کر رہے ہیں، دین کے بغیر کامیابی کا انتظار کر رہے ہیں. اب دین کے بغیر لوگ مسئلے حل، اب مسئلے حل ہوتے نہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ایک اور دکان لگانی پڑے گی، پھر مسئلے حل نہیں ہوئے. وہ کہتا ہے ایک اور فیکٹری لگانی پڑے گی، پھر مسئلے حل نہیں ہوئے. وہ کہتا ہے تنخواہ اور بڑھانی پڑے گی. او بھائی، جب روح نکل جائے تو جسم کیا ہے؟ مردہ ہے. چاہے پہلوان صاحب ہوں، چاہے ارب پتی صاحب ہوں، کھرب پتی صاحب ہوں، جب روح نکل گئی تو مردہ ہے. جب دین زندگیوں سے نکل گیا بس پھر مسائل ہی مسائل ہے. پھر کیا ہے بھائی؟ ہاں، پھر گھر گھر مسائلستان بنے گا. آگے بیٹھنا ہو نا تو پہلے سے آنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور اگر بعد میں آئے تو پیچھے بیٹھنا چاہیے. یہ صرف ان سے نہیں کہہ رہا، یہ سب سے کہہ رہا ہوں. ہمارے مجمع کو سمجھدار ہونا چاہیے، اتنا سیدھا نہیں ہونا چاہیے. سب کو پھلانگتے ہوئے آگے آ گئے
تھوڑی بار اٹھ کے چلنا شروع کر دیا جا رہے ہیں. نہیں، ادب. دین کس کا نام ہے؟ ادب کا نام. ہر چیز کے آداب ہیں، دینی مجالس کے بھی آداب ہیں. ہاں، اب دیکھو میں بھول ہی گیا میں کیا بات کر رہا تھا. ہاں، مسائلستان بن جائے گا. گھر گھر مسائلستان بنے گا اگر دین نہیں ہے. کیا بنے گا؟ مسائلستان. آج کل پریشانیاں تھوڑی ہے کہ زیادہ ہیں؟ بہت زیادہ. زیادہ ہے کہ بہت زیادہ ہے؟ بہت زیادہ. صرف غریب لوگ پریشان ہیں کہ مالدار بھی؟ سارے ہی. زیادہ پریشان غریب ہیں کہ مالدار ہیں؟ نیند کی گولیاں غریب لوگ کھاتے ہیں نا. مالدار. کون لوگ کھاتے ہیں؟ مالدار. جن کی ٹوٹی چارپائی ہے وہ مزے کی نیند زیادہ سوتے ہیں یا جن کے پاس 10 لاکھ بیڈ ہے، 10 لاکھ کا بیڈ ہے؟ نیند کی گولیاں. میرا بیان تھا جھونپڑے والوں میں. کس میں؟ جھونپڑے والا. خانہ بدوش، جھونپڑیوں والے. تو میں نے کہا بھی آپ لوگ کبھی نیند کی گولیاں کھاتے ہو؟ کہتا پیسے ہوئے گا تو کھانا کھائیں گے، ہم کو نیند کی گولی کھائیں گے. ناشتے میں پراٹھے غریب لوگ کھاتے ہیں کہ مالدار کھاتے ہیں؟ مالدار کھاتے ہیں. مالدار تو 2 ڈبل روٹی کا پیس کھا کے پتہ کیا کہتے ہیں؟ آج بہت ہیوی ناشتہ ہو گیا. آج کیا ہو گیا؟ ایک آدمی کہنے لگا جب میرے 15,000 روپے میں کماتا تھا نا مہینے کے، میں ناشتے میں 2 پراٹھے کھاتا تھا. اب میں مہینے کے 15 لاکھ روپے سے بھی زیادہ ہی کماتا ہوں، اب ناشتے میں 2 ڈبل روٹی کے پیس ہی کھاتا ہوں. صاحب. غریب آدمی جو ہے نا سائیکل پہ جاتا ہے کوٹھی میں اور سارا دن گاڑی چلاتا ہے نا، اور وہ مالدار آدمی جو ہے نا گاڑی پہ جاتا ہے جم اور جا کے سائیکل چلاتا ہے. تو یہ جو جمع ہونا ہے نا ایسے ہی نہیں ہے کہ چلو جی چلیے تھوڑا چکر لگائیں، شکل دکھائیں، چلو تھوڑا. ایک بہت اہم کام ہے، بہت بڑا کام ہے، بہت ضروری کام ہے. کیا کہ یہ بات سمجھنا ہے، یہ بات سب کو سمجھانا ہے کہ اے دنیا کے تاجروں اور اے دنیا کے زمینداروں اور اے دنیا کے مالداروں اور اے دنیا کے حکمرانوں اور اے دنیا کے انسانوں، مسائل کو حل کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. ضرورتیں پوری کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. پریشانیوں سے بچانے والا کون ہے؟ اللہ ہے. خوشیاں دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے. حفاظت کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. تو کس کو راضی کرو؟ کس سے دوستی لگاؤ؟ کس سے تعلق بناؤ؟ کس سے محبت کرو؟ کس سے امیدیں لگاؤ؟ کس کے سامنے سر جھکاؤ؟ کس کے سامنے ماتھا ٹیکاؤ؟ کس کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ؟ ہاں، یہ ہے سارے مسئلوں کا حل. کسی کو گمراہ کہہ دو، کیا کہہ دو؟ یہ گمراہ ہیں، اوہو مارنے بھی آئے گا. جو گمراہ کہتے ہو کوئی برداشت نہیں کرے گا یہ جملہ کہ مجھے گمراہ کہا جائے. تو گمراہ کون ہے؟ گمراہ جو راہ کو گم کر گیا، جس نے راہ گم کر دیا، جو راہ کو بھول گیا، جو راستے سے بھٹک گیا. تو گمراہ پتہ کون ہے؟ جو اللہ تک پہنچنے کا راستہ بھول گیا. کون سا راستہ بھول گیا؟ جو جنت کا راستہ بھول گیا. یہ کون ہے؟ ہاں. اب دیکھو بھولے ہوئے کو راستہ بتانا چھوٹی نیکی ہے بڑی نیکی ہے؟ اب ایک آدمی راستہ بھول گیا، اب بھوکا بھی ہے، پیاسا بھی ہے، اور جناب رات پڑ گئی، اسے ٹھکانہ بھی چاہیے، سردی بھی ہے، اسے رضائی بھی چاہیے، کمبل بھی چاہیے. لیکن اس کی پہلی بڑی اہم ضرورت کیا ہے؟
اسے کوئی راستہ بتائے، اسے کوئی منزل تک پہنچائے، اگر کوئی اسے بہترین کھانے کھلائے، بہترین رہائش دے، بہترین مشروبات پلائے اور منزل کا راستہ نہ بتائے تو یہ اس نے اس کے ساتھ خیر خواہی نہیں، یہ بڑی خیر خواہی نہیں کی۔ ہاں کھانا کھلا دیا، ہاں یہ تبلیغ سب کو راستہ دکھانا ہے کہ میرے بھائی کام بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ آپ عزت چاہتے ہو تو عزت دینے والا، آپ چاہتے ہو کہ بیٹی کا گھر آباد ہو جائے، بیٹی کا گھر آباد کرنے والا کون ہے؟ تو کس کو راضی کرنا؟ ایک سے پوچھا کہ تم نے رشوت کیوں لی ہے؟ کیا پوچھا کہ تم نے رشوت کیوں لی؟ کہتا بیٹی کی شادی کرنی ہے۔ بیٹی کی کیا کرنی ہے؟ اس سے کہا کہ اگر مہینے بعد طلاق ہو گئی تو پھر کہتا مولوی صاحب کوئی خیر کی باتیں زبان سے نکالو۔ کیا کہتا ہے؟ یعنی وہ یہ جملہ سننے کے لیے تیار نہیں تھا، تو یہ کیا باتیں کر رہے ہو آپ ہیں؟ او میرے بھائی یہ حرام کے پیسوں سے گھر آباد بولو بھائی نہیں ہوتا۔ کوئی بغیر بنیاد کے دیوار کھڑی کرے، کیا کہا؟ بغیر بنیاد کے کیا کرے تو کھڑی ہو جائے گی۔ کوئی کیکر کے درخت پہ آم کا انتظار کرے اور دعائیں مانگ رہا ہے کہ اللہ آم لگا دے، آم بڑے خوش درخت لگایا کس کا اور دعا مانگ رہا ہے کس کی؟ پاگل کہیں کا بھائی۔ اللہ کو ناراض کر کے خوشیاں بولو بھائی، اللہ کے بغیر مسئلے حل، ہاں اللہ کے بغیر عزت۔ اچھا عزت کسے کہتے ہیں؟ چار لوگ سلوٹ کریں۔ میں نے ایک نام نہیں لیتا، میں کسی کو فون کیا کہ فلاں جگہ جانا ہے، آجو چلے اکٹھے، تو اس نے اپنے افسر کو نا اتنی بڑی گالی دی اور کہتا ہے مجھے اس نے بلایا ہوا ہے، میں ادھر جا رہا ہوں اس لیے میں آ نہیں سکتا۔ تو میں نے کہا ابھی تم گالی دے رہے ہو، وہاں جا کے تم نے سلوٹ مارنے۔ کہتا وہ مجبوری ہے۔ وہ کیا ہے؟ اسے عزت کہتے ہیں؟ سر عزت وہ جو دلوں میں ہو، عزت وہ جو، اور عزت اسے کہتے ہیں جس کے بعد ذلت نہ ہو، کامیابی اسے کہتے ہیں جس کے بعد ناکامی نہ ہو، خوشیاں اسے کہتے ہیں جس کے بعد پریشانی نہ ہو۔ اب جس کی پھانسی ہے اب جناب اسے کوفتے لا کے دے رہے ہیں، کباب لا کے دے رہے ہیں اور جناب آئس کریم لا کے دے رہے ہیں، اور اسے کیا، اسے یہ نہیں بتایا کہ کل تیری پھانسی ہے، وہ بڑا خوش ہو رہا ہے، سب کچھ کھلا پلا کے بتایا کہ کل تمہاری، ہاں عزت اسے کہتے ہیں جس کے بعد ذلت نہ ہو۔ واہ ہاں جنت میں جب سب کچھ مل جائے گا نا تو اللہ فرمائیں گے یا اہل الجنہ، اے جنتیو، عرض کریں گے لبیک و سعدیک، اللہ ہم حاضر، ہماری سعادت کہ اللہ ہمیں پکارے۔ اللہ فرمائیں گے حل رضیتم، راضی ہو گئے؟ راضی ہو گئے؟ وہ کہیں گے اللہ بھی راضی نہ ہو تو کب ہوں، تو نے وہ دیا جو کسی کو بھی نہ دیا۔ ہاں اللہ فرمائیں گے جو دیا اس سے بہتر دوں، کہ اللہ وہ کیا ہے؟ تو اعلان ہوگا احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم بعدہ ابدا، میں ہمیشہ کے لیے تم سے راضی ہو گیا، آج کے بعد کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ یہ کامیابی ہے، کس کو راضی کر لینا؟ ورضوان من اللہ اکبر ذالک هو الفوز العظیم، اللہ کو راضی کرنا یہ بہت بڑی بات ہے اور یہی تو سب سے بڑی کامیابی ہے۔ یہی تو سب سے بڑی کیا ہے؟
اب یہ ہے تبلیغ کی جو مجمع ہے، یہ روزانہ اپنے محلے، اپنے گاؤں، اپنی بستی میں کیا کریں؟ گھر گھر کی ملاقاتیں کریں، ہر فرد سے ملیں، ہر غریب امیر، جہاں تک آپ کا ہاتھ پڑتا ہے، جہاں تک آپ پہنچ سکتے ہو، ہاں اس کے پاس جا کر. یہ جو باہر جو ہے نا، جو تربوز بیچ رہا ہے، گنڈیری بیچ رہا ہے، کیلے، کچھ بھی بیچ رہا ہے، آپ اس سے پوچھو بھائی 5 وقت کی نماز پڑھتے ہو؟ تو کیا جواب ہے؟ 100 میں سے شاید 5 نکل آئیں. اب میں تو تقریباً جس سے بھی کچھ لیتا ہوں میں اس سے بات کرتا ہوں، اکا دکا کبھی کوئی مل جاتا ہے، ورنہ وہ جی تمہیں پتہ کام کرنا ہوتا نا جی، وہ کتنے ٹائم ملتا ہے سر. یا اللہ، آپ کو کتنی ریڈیو والے رات کے 12 بجے آواز گا رہے ہیں 10 100 روپے کلو 100 روپے کلو 100 روپے کلو 12 بجے. یا اللہ، بارش میں بھی ایک پھل والے کے پاس گیا، سگریٹ پی رہا ہے، دوسری سگریٹ، تیسری سگریٹ پیے جا رہا ہے. میں نے کہا بھائی آپ کتنی سگریٹ پیتے ہو؟ کہتا پتہ نہیں اس نے کیا 2 ڈبیاں کتنی. میں کہا اتنی سگریٹ پیتے ہو؟ یہ کرا کام کرنا ہوتا، 3 بجے منڈی جانا ہوتا، سودا لینا ہوتا، ساری ریڈی کرنی تھی، رات 11 بجے تک. یا اللہ، ہائے ہائے. تبلیغ ہمدردی کا نام، تبلیغ کس کا نام؟ شفقت کا، خیر خواہی کا نام. ایک آدمی پانی پہ لکیریں کھینچ رہا ہے، کیا کر رہا ہے؟ پانی پہ لکیر کھینچتا جا رہا ہے، وہاں تک پہنچا، واپس دیکھا تو لکیر اس نے پھر کھینچنی شروع کی، کھینچی جا رہا ہے، وہاں تک پہنچا، پیچھے دیکھا تو لکیر پھر پانی پہ. آپ کو کہ وہ یہ کیا کر رہا ہے؟ پانی پہ لکیریں اللہ کو ناراض کر کے خوشیاں نہیں آتی، اللہ کو چھوڑ کے مسئلے حل، نہیں ہوتے، نماز کے بغیر مسئلے حل. نہیں ہوتے. جس نماز میں کامیابی ہے، لوگ سمجھ رہے ہیں نماز پڑھوں گا تو میرے کاموں کا حرج ہے. استغفر اللہ، توبہ توبہ. لوگ کیا سمجھ رہے ہیں؟ نماز پڑھوں گا تو میرے کاموں کا محسن بار بار اللہ اکبر اللہ اکبر. اب جو نماز پڑھنے نہیں جاتا نا، وہ کہتا ہے نہیں، دکان اکبر، پیسہ اکبر، گاڑی اکبر، وزارت اکبر، عہدہ اکبر، ڈگری اکبر، تنخواہ اکبر. اللہ، یہ کیا کہہ رہا ہے بھائی؟ مجھے کہتا ہے حی علی الصلاۃ، کہتا چلو کام کر، میرے کو ٹائم نہیں آگا. مجھے کہتا ہے حی علی الفلاح، تمہاری کامیابی نماز میں. کہتا ہے جھوٹ ہے، کامیابی پیسے میں. اس کو وجود کہہ رہا ہے. مؤذن کیا کہتا ہے؟ الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم. نماز بہتر ہے نیند سے. نماز بہتر ہے کس سے؟ ہاں. وہ کہتا ہے نہیں، نیند بہتر ہے، سو جاؤ. یہ کام ہے، یہ ذمہ داری ہے، یہ زندگی کا مقصد ہے، یہ سب سے بڑا کام ہے. یہ بات سمجھنا، سمجھانا کہ بھائی کس کو راضی کر لو. کیسے کہ 5 وقت کیا کرو؟ نماز. رمضان ہے تو کیا کرو؟ روزہ. اللہ نے مال دیا. دیکھو قرآن میں کہیں نہیں آتا مال جمع کرو، مال جمع کرو، مال جمع کرو. اور پتہ نہیں کتنی جگہ پر آتا ہے مال کیا کرو؟ خرچ کرو. ہے عجیب بات ہے یہ. صحیح بھی خرچ، وہ ایک آدمی کو سوچ آئے گی نا کہ خرچ تو وہ کرے گا جو اس کے پاس مال ہوگا. پہلے مال کماؤ تو صحیح. کمانے کی بات آتی نہیں ہے. کیا کرو؟ خرچ کرو. ہاں، بہت بڑا دھوکہ ہے. میں کما رہا ہوں، میں دکان چلا رہا ہوں، میں کاروبار چلا رہا ہوں، میں گھر چلا رہا ہوں، میں. سبحان اللہ. 2 باتیں سب مانتے ہیں. کتنی باتیں؟
کائنات کے نظام کو کون چلا رہا ہے؟ اللہ ہواؤں کے نظام کو کون چلا رہا ہے؟ اللہ گرمی سردی کے نظام کو کون چلا رہا ہے؟ اللہ بارش کے نظام کو کون چلا رہا ہے؟ دن رات کے نظام کو کون چلا رہا ہے؟ سورج چاند کے نظام کو کون چلا رہا ہے؟ کوئی نہیں کہتا پیسے سے سورج طلوع ہوتا ہے یا حکومت جو ہے گرمی لاتی ہے، ہیں؟ یہ تو اللہ کا نظام ہے، مان گئے۔ دوسری بات، سب مانتے ہیں کہ اندر کا نظام، جسم کے اندر کا، جگر کا نظام کون چلا رہا ہے؟ رگوں کا نظام کون چلا رہا ہے؟ ہڈیوں کا، جوڑوں کا، پٹھوں کا، پتے کا، پھیپھڑے کا نظام کون چلا رہا ہے؟ کوئی نہیں کہتا پیسے سے پھیپھڑا کام کرتا ہے، پیسے سے جگر کام کرتا ہے، تو یہ تو اللہ کا نظام، یہ تو اللہ کا نظام۔ دو باتیں سب مان گئے، کائنات کے نظام کو کون چلا رہا ہے؟ اللہ۔ جسم کے نظام کو کون چلا رہا ہے؟ اللہ۔ اور تیسری بھی مان جاؤ، دکان کو کون چلا رہا ہے؟ گھر کو کون چلا رہا ہے؟ اللہ کاروبار کو کون چلا رہا ہے؟ اللہ بچوں کو کون پال رہا ہے؟ نہیں، کہتا ہے کائنات کے نظام کو اللہ چلا رہا ہے، میرے جسم کے نظام کو اللہ چلا رہا ہے، اور دکان کو میں چلا رہا ہوں، سبحان اللہ، کاروبار کو میں چلا رہا ہوں، اور تجھے کون چلا رہا ہے بھائی؟ یہ کام ہے، یہ کام ہے، یہ ذمہ داری ہے، یہ زندگی کا مقصد ہے۔ اللہ نے ہمیں دنیا میں اس لیے بھیجا ہے کہ ہم یہ محنت کریں کہ اللہ کا دین دنیا میں بلند ہو۔ کیا بلند ہو بھائی؟ اللہ کا کلمہ بلند، اسلام چمک جائے۔ واہ واہ، کیا چمک جائے؟ سن رہے کہ سو رہے بھائی؟ ایک ہے دکان چمکے، ایک ہے اسلام چمکے۔ بولو بھائی، آج کیا محنت ہو رہی؟ دکان چمک جائے کہ اسلام چمک جائے؟ ایک ہے کارخانہ چمکے، ایک ہے اسلام چمکے، ایک ہے زمیندارہ چمکے، ایک ہے اسلام چمکے۔ ہاں، ہم مسلمان پہلے کہ دکاندار پہلے؟ مسلمان پہلے کہ کارخانے دار پہلے؟ اسلام چمک جائے یہ محنت پہلے کرنی ہے یا دکان چمک جائے یہ محنت پہلے کرنی ہے؟ آج کا دکاندار کیا محنت کر رہا ہے؟ میں نماز پڑھتا ہوں، اب ذرا غور سے سنیں یہ باتیں، یہ اہم باتیں ہیں۔ ہاں، ڈاکٹر صاحب کیا کرتے ہیں؟ باتیں، فیس لیتے ہیں، اسی غور سے سنتے ہیں لوگ۔ وکیل صاحب کیا کرتے ہیں؟ باتیں، لیکن فیس۔ ہاں، لیکچرار صاحب کیا کرتے ہیں؟ باتیں، لیکن تنخواہ لیتے ہیں۔ اور مولوی صاحب کیا کرتے ہیں؟ باتیں، لیکن فری میں۔ کیا ہے؟ ہاں، بات کو سمجھیں، بات کو سمجھیں، اس بات کو سمجھائیں۔ ہاں، اسلام چمکے گا تو مسلمان چمکے گا، اسلام چمکے گا تو مسلمان چمکے گا۔ اگر دکانیں چمک گئیں، کاروبار چمک گئے اور اسلام نہ چمکا تو مسلمان نہیں چمک سکتا۔ تو آج کا دکاندار وہ کیا ہے؟ دکان چمک جائے یہ محنت تو بہت کر رہا ہے، اور اسلام چمک جائے؟ میں تو نماز پڑھتا ہوں، میں تو روزہ رکھتا ہوں، میں تو سچ بولتا ہوں، میں تو حلال کماتا ہوں۔ اب دیندار طبقہ جو ہے نا یہاں آ جائے گا، ان باتوں کو سن کر میں نماز پڑھتا ہوں، پہلی صاحب میں نماز پڑھتا ہوں، اشراق پڑھتا ہوں، تہجد پڑھتا ہوں، عمرہ کرتا ہوں، اعتکاف بیٹھتا ہوں، حلال کماتا ہوں۔ وہ یہ سب کیا ہے؟ یہ دین ہے، یہ دین کی محنت نہیں ہے۔ نہیں سمجھ میں آئی؟ کیا کہا؟ نماز پڑھنا کیا ہے؟ روزہ رکھنا، اعتکاف کر بیٹھنا، عمرہ کرنا، پہلی صبح نماز پڑھنا، اشراق پڑھنا، تہجد پڑھنا، صدقے کرنا، یہ کیا ہے؟ اور تبلیغ میں کس کے لیے تیار کیا جا رہا ہے؟ دین کی محنت۔ اب جتنا یہ بجمع بیٹھا ہوا ہے، ماشاء اللہ سب نے نماز پڑھی، فجر پڑھی، ظہر پڑھی، عصر پڑھی، ماشاء اللہ بہت سارے قرآن کی تلاوت کی، تہجد، بہت مبارک، سر آنکھوں پر بڑے بڑے اعمال ہیں۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہلکے اعمال ہیں، لیکن آج ہم نے کتنے گھنٹے محنت کی، گشتیں کی، دعوت دی، لوگوں کے پیچھے پھرے،
غریبوں کے پاس، مالداروں کے پاس، بے طلبوں کے پاس، ان پڑھ لوگوں کے پاس، مزدوروں کے پاس ہم نے کیا محنت کی؟ جو مسجد میں نہیں آتے انہیں مسجد میں لانے کی کیا محنت ہے؟ جو اللہ سے غافل ہیں اور ان کے دلوں میں اللہ کی یاد پیدا کی، آج ایس ایچ او کے پاس ایک آدمی نے آ کر کہا نا کہ صاحب میرے گھر چوری ہو گئی. انہوں نے کہا بھائی میں نے نہیں کی. سبحان اللہ. اس نے کیا کہا؟ میں نے. اب سچ بول رہا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے؟ سچ بول رہا ہے. اور صحیح بول رہا ہے کہ غلط؟ غلط بول رہا ہے. سچ بول رہا ہے اور غلط بول رہا ہے. سچ اس لیے بول رہا ہے کہ واقعی چوری اس نے نہیں کی، اور غلط اس لیے بول رہا ہے کہ اس لیے تھوڑا ہے آپ کے پاس کہ آپ نے چوری کی ہے. بھئی آپ کی ذمہ داری ہے یہاں چوری نہیں ہونی چاہیے. اگر چوری ہو گئی اب آپ کی ذمہ داری ہے اس کا سراغ لگانا. تو یہ جو دیندار طبقہ ہوتا ہے نا، جب ان کے پاس کوئی گشت کرنے آئے یا جماعت آئے نا، میں تو نماز پڑھتا ہوں، میں تو دین پہ چلتا ہوں. تو بھائی تبلیغ ہمدردی کا نام، شفقت کا نام، خیرخواہی کا نام. ہر نبی نے اپنی قوم سے کیا کہا؟ انی لکم ناصح امین. میں تمہارا خیر خواہ، میں تمہارا کیا ہوں؟ ہر نبی نے اپنی قوم سے کہا وما اسألکم علیہ من اجر. میں تم سے کوئی اجر، معاوضہ، بدلہ نہیں چاہتا. ہاں، ہر نبی نے اپنی قوم سے کہا میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تم سے کوئی معاوضہ نہیں چاہتا ہوں. ہاں، ہر نبی نے اپنی قوم سے کیا کہا؟ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. اے میری قوم اللہ کی بندگی کر لو، اس کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں. کس کی مان لو؟ کس کو راضی کر لو؟ کس سے محبت کر لو؟ کس کو ساتھ لے لو؟ ہمارا مطلوب کون ہے؟ ہمارا مقصود، معبود، محبوب کون ہے؟ یہ ہے ہمارا کلمہ لا الہ الا اللہ. کیا مطلب؟ لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا معبود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ. مطلوب بھی کون؟ اللہ. مقصود بھی کون؟ اللہ. معبود بھی کون؟ اللہ. محبوب بھی کون؟ جس کے دل میں یہ بات اتر گئی اب کیا ہوگا؟ دوڑ لگ جائے گی نماز کی طرف. کس کی طرف؟ بھائی کوئی ساتھی جائے نا باہر، یہ جو آوازیں آ رہی ہیں باہر سے، دیکھو کوئی جا کے ساتھی، بھائی پرانے ساتھی کو دیکھو اس کو. ہاں، مسجدیں بھر جائیں، یہ مسئلوں کا حل ہے. مسجدیں کیا ہو جائیں؟ یہ تبلیغ. ہاں، کہ آپ کی مسجد میں فجر میں 20 نمازی تھے، اب محنت ہو رہی ہے، گشتیں ہو رہی ہیں، مشورہ ہو رہا ہے اور جناب دعوت دی جا رہی ہے. اب 1 مہینے میں نمازی کیا ہو گئے؟ بڑھ گئے. 2 مہینے میں بڑھ گئے. 3 مہینے میں، 4 مہینے میں، 5 مہینے میں، سال میں. واہ. اب ہم سب اندازہ لگائیں ہماری مسجد میں 1 سال میں نمازی بڑھے؟ بولو تو صحیح. ہماری مسجد کے نمازی بڑھ جائیں، ہمیں اندر یہ جذبہ ہے، یہ عزم ہے، یہ شوق ہے، یہ فکر ہے. اس کے لیے ہم روزانہ محنت کر رہے ہیں. یہ محنت تبلیغ. او بھائی اللہ کو راضی کرو، بھائی نماز پڑھو، بھائی ہاں دین سیکھو. دین کیا کرو؟ لوگوں میں طلب پیدا کریں. ہمارا تاجر تجارت کے مسائل کو کیا کر رہا ہو؟ سیکھ رہا ہو. ہمارے تاجر میں دین کے تجارت کے مسائل سیکھنے کا شوق پیدا ہو رہا ہو. اب آپ کسی تاجر سے پوچھو 1 ہفتے میں تم نے کوئی تجارت کے مسائل سیکھے؟ چلو 1 مہینے میں تم کسی مولانا صاحب، عالم صاحب، مفتی صاحب کے پاس گئے،
اور تم نے پوچھا جا کر تجارت کے مسائل کے بارے میں کوئی بات پوچھی 1 مہینے کے اندر؟ کوئی بھی نہیں، کوئی بھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس آدمی کو بازار میں نہیں بیٹھنے دیتے تھے جو بازار کا دین نہ سیکھ لے۔ پہلے بازار کا دین سیکھو پھر بازار میں بیٹھو۔ ہاں تجارت منع نہیں ہے، لیکن بھائی تجارت کے مسائل تو سیکھو۔ مال کمانا برا نہیں ہے، مال کمانے کے مسائل تو سیکھو۔ حدیث میں آتا ہے جو حلال مال کماتا ہے، کون سا مال؟ کس لیے مال کمانا ہے؟ کاروبار کس لیے کرنا ہے؟ کیا نیت ہونی چاہیے؟ 3 نیتیں بتائیں اللہ کے نبی نے، مال کمانے کی 3 نیتیں بتائیں۔ کیا؟ اس لیے کہ سوال کی ذلت سے بچ سکوں، لوگوں سے نہ مانگنا پڑے۔ کس سے نہ مانگنا پڑے؟ اور دوسرا اس لیے کما رہا ہے کہ میں اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کروں، اور تیسرا اس لیے کہ لوگوں پہ خرچ کروں۔ سوال کی ذلت سے بچوں، اپنے بھی بچوں پہ خرچ کروں اور دوسرے لوگوں پہ خرچ کروں۔ جو اس لیے مال کماتا ہے حلال، تو حدیث میں آتا ہے لقی اس حال میں وہ قیامت کے دن اٹھے گا کہ اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہے۔ اور دوسری حدیث کا دوسرا حصہ فرمایا جو حلال مال کماتا ہے کس لیے؟ مکاسرن مفاخرن مرائین لقی اللہ تعالی وہو علیہ غضبان۔ مکاسرن تاکہ میرا مال زیادہ سے زیادہ ہو جائے، مفاخرن تاکہ میں فخر کر سکوں اتنا مال میرے پاس، مرائین تاکہ واہ ہو جائے، شہرت ہو جائے، ایسا گھر، ایسی گاڑی، ایسی ٹائل، ایسا قالین، ایسا فانوس۔ ہم تھے وہاں ایک ایئرپورٹ پہ، دبئی ایئرپورٹ پہ تھے، تو اب یہ ایئرپورٹوں پہ بھی تو وہ ہوتا ہے نا، دکانیں بنی ہوتی ہیں مہنگی مہنگی چیزیں۔ تو ایک ساتھی مجھے کہنے لگا یہ جو مولوی صاحب یہ ہینڈ بیگ ہے نا، یہ جو عورتوں کا ہینڈ بیگ ہے، میں نے کہتا اب مولوی صاحب پتہ ہے کیا قیمت لکھی ہوئی ہے؟ میں کہا پتہ نہیں کیا لکھی ہے۔ کہتا 12 لاکھ روپے کا۔ کتنے کا ہے؟ میں نے کہا یہ کس لیے ہوتا ہے؟ یہ کس لیے ہوتا ہے؟ اس نے نا ہاتھ میں کر کے نا ادھر ادھر گھمایا، کہتا اس لیے ہوتا ہے، دکھلانے کے لیے۔ کس لیے ہوتا ہے؟ تو حدیث میں آتا ہے جو حلال مال کماتا ہے کس لیے؟ تاکہ میرا مال زیادہ سے زیادہ ہو جائے، اور تاکہ میں لوگوں پر فخر کر سکوں، اور تاکہ میری شہرت اور واہ واہ ہو جائے۔ تو اس حال میں قیامت کے دن اللہ سے ملے گا کہ اللہ اس پر سخت ناراض ہوں۔ یہ محنت ہے تبلیغ میں کہ کیسے شوق پیدا ہو دین سیکھنے کا، ہاں قرآن کی تلاوت کا، اللہ کے ذکر کا۔ دیکھو سچی بتاؤ، آج کل ڈپریشن ٹینشن تھوڑی ہے کہ زیادہ ہے؟ زیادہ ہے کہ بہت زیادہ ہے؟ اچھا مچھلی کو جب پانی سے نکال لیں گے تو اسے کیا ہو جائے گی؟ ڈپریشن، ٹینشن ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اب اس کا حل کیا ہے؟ اس کو پانی میں ڈالنا یا دوائی دینا ہے؟ اب پانی میں ڈالا نہیں اور دوائی دے رہے ہیں تو اس کی ٹینشن اور بڑھے گی، اور تڑپ کے وہ مر جائے۔ ہاں اب جس کی زندگی میں ذکر نہیں ہے، تلاوت نہیں ہے، دعائیں نہیں ہیں، لمبے سجدے نہیں ہیں، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانا گڑ گڑانا نہیں ہے، پتہ کیا ہے؟ اب اس کو ٹینشن ہوگی، اسے ڈپریشن میں جائے گا۔ اب اس کا حل دوائی نہیں ہے، اس کا حل ذکر ہے، اس کا حل تلاوت ہے، اس کا حل سجدے ہیں، اس کا حل اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ اب ذکر تلاوت زندگی میں لا نہیں رہے اور دوائی لینے جا رہے ہیں تو ٹینشن کیا ہوگی؟ بڑھ جائے۔ ہاں یہ بات سمجھنا، یہ بات سمجھانا
کہ بھائی کس کو یاد کرو؟ اللہ کو یاد کرو۔ واہ واہ، کیسی زبردست بات ہے قرآن میں، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اللہ فرماتے تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ واہ واہ، ہم کسے یاد کریں؟ اللہ۔ اس لیے آپ نے فرمایا اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو، اپنے ایمان کو۔ صحابہ نے عرض کیا حضور ایمان کو کیسے تازہ کریں؟ کیا فرمایا؟ لا الہ الا اللہ، پڑھیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ فرمایا اس کو کثرت سے پڑھا کرو، تمہارا ایمان تازہ ہوتا رہے۔ تمہارا ایمان کیا ہوگا؟ اب کبھی بیٹھو گھر میں، کمرے میں، کہیں پر مسجد میں، اور جناب تسبیح ہاتھ میں لو اور سر جھکاؤ اور دھیان جماؤ اور کیا پڑھو؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، پڑھو 300 دفعہ۔ آپ بعد میں محسوس کرو کہ آپ کے ایمان میں کیا ہے؟ ہاں، ایمان کی موجیں، ایمان کی لہریں اٹھیں گی۔ فرمایا آپ نے جو ایک مرتبہ درود شریف پڑھے گا، ایک مرتبہ، اللہ کی 10 رحمتیں اس پر نازل ہوں گی اور 10 گناہ اس کے معاف ہوں گے اور 10 نیکیاں لکھی جائیں گی اور 10 درجے اس کے بلند ہو جائیں گے۔ اب یہ باتیں خوبصورت، یہ لوگوں کو سمجھانا کو بھائی ذکر کرو، بھائی تلاوت کرو، ہاں بھائی اللہ سے مانگو۔ کس سے مانگو؟ ہم سب کس کے محتاج ہیں؟ تھوڑے محتاج ہیں کہ زیادہ؟ زیادہ کہ بہت زیادہ؟ تو دعائیں مختصر ہونی چاہیے کہ لمبی؟ آپ سب اپنا اپنا محاسبہ کریں، ہماری دعا کتنی دیر کی ہے؟ دیکھو بیماریاں تھوڑی ہیں کہ زیادہ ہیں؟ لوگوں کو دوائیوں کے نام زیادہ یاد ہیں کہ دعائیں زیادہ یاد ہیں؟ کون سے نام؟ دوائیوں کے، اور دعائیں؟ ہاں، اللہ کو بندے کا مانگنا بڑا ہی پسند ہے۔ کیا ہے؟ اللہ چاہتے ہیں کہ بندہ کس سے مانگے؟ اللہ سے۔ حدیث میں آتا ہے، آپ نے فرمایا دعا میں تکرار کرو، یعنی بار بار دہراؤ، بار بار دہراؤ۔ کیا؟ یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام۔ کہو 50 دفعہ، کہو 100 دفعہ، چلو کبھی کہو 200 دفعہ۔ اب لوگ ڈاکٹر کے انتظار میں زیادہ بیٹھتے ہیں کہ دعا میں زیادہ بیٹھتے ہیں؟ بولو بھائی، لوگ ڈاکٹر کی زیادہ مانتے ہیں کہ اللہ کی زیادہ مانتے ہیں؟ ڈاکٹر کے کہنے پر حلال چیزیں بھی چھوڑ دیتے ہیں اور اللہ کے کہنے پر حرام بھی۔ بیماریاں تھوڑی ہیں کہ زیادہ ہیں؟ ہسپتال خالی کے بھرے ہوئے، میڈیکل اسٹوروں پہ رش ہے کہ خالی ہیں؟ کلینک۔ اچھا، اب بیماری کس کی طرف سے آئی ہے اور صحت بھی کون دے گا؟ بیماری کیوں آتی ہے نا؟ بیماری آتی ہے کس لیے؟ تاکہ بندے کا رجوع اللہ کی طرف بڑھ جائے۔ بیماری کس لیے آتی ہے؟ تاکہ بندے کا رجوع کس کی طرف بڑھ جائے۔ اگر بیماری کے بعد صحت ملی، کیونکہ بڑی اہم بات کر رہا ہوں میں، ایسی ہوائی باتیں نہیں ہیں، اگر بیماری کے بعد صحت مل گئی اور رجوع اللہ پیدا نہیں ہوا، انابت اللہ پیدا نہیں ہوا، یہ آدمی ناکامی کی طرف ہے، نقصان کی طرف ہے، گھاٹے کی طرف ہے۔ اگر بیماری کے بعد صحت تو نہیں ملی لیکن رجوع اللہ پیدا ہو گیا، اللہ کی طرف انابت پیدا ہو گئی، تو یہ آدمی کامیاب ہے، یہ آدمی کیا ہے؟ یہ نفع میں ہے۔ آج کا مریض جو ہے اس کی جو طلب ہے وہ کیا ہے؟ صحت مل جائے۔ ڈاکٹر کیا چاہتا ہے؟ اس کو صحت مل جائے، انابت اللہ پیدا ہو نہیں ہو نہ ہو، صحت ملے۔ صحت مقصود نہیں ہے، انابت اللہ مقصود ہے۔ ہاں،
بندے میں یہ احساس پیدا ہو جائے کہ میں کچھ بھی نہیں، میں کچھ بھی نہیں۔ تو یہ خوبصورت پیغام کے دنیا کے انسانوں، کس کو راضی کرو، اپنے اعمال اچھے بناؤ۔ اگر زندگی کو اچھا گزارنا ہے تو اخلاق اچھے بناؤ۔ او بچے کدھر جا رہے ہیں، او یہ کدھر جا رہے ہیں، او ہے گڑبڑا، باقاعدہ مشورہ کر کے اٹھے ہیں سارے ہیں۔ کیا بات ہو رہی تھی؟ اگر زندگی کا مزہ اٹھانا ہے اور زندگی کو اچھا کر کے گزارنا ہے تو اخلاق اچھے بنائیں۔ کیا اچھے بنائیں؟ درگزر کرنا سیکھیں۔ کیا کرنا سیکھیں؟ برداشت کرنا سیکھیں۔ کیا کرنا سیکھیں؟ صبر کرنا سیکھیں۔ اپنے زبان کے بول میٹھے بنائیں۔ کیا بنائیں؟ یہ زبان کا بول خاندانوں کو جوڑتا بھی ہے، خاندانوں کو یہ بول دلوں کو جیت بھی لیتا، دلوں کو چیر بھی دیتا۔ ہاں، یہ محبتیں بھی بکھیرتا ہے، نفرتیں بھی پھیلاتا ہے۔ ہاں، بیٹی گھر میں کام نہ کر رہی ہو تو ماں پتہ کیا کہتی ہے؟ اس کی طبیعت خراب ہے۔ ماں بیٹی میں جوڑ بیٹھتا ہے نا، اور ساس بہو میں اکثر، ساس بہو میں اکثر جوڑ، وجہ کیا ہے؟ بیٹی گھر میں کام نہ کر رہی ہو تو ماں کیا کہتی ہے؟ اس کی طبیعت خراب ہے۔ اور بہو کام نہ کر رہی ہو کہتی ہے اس کا دماغ خراب ہے۔ اس کا کیا خراب ہے؟ یہ بول کا فرق ہے۔ کس کا فرق ہے؟ بول اچھے بنائیں، سوچ مثبت بنائیں۔ سوچ کیا بنائیں؟ منفی سوچ نہ ہو۔ بیٹی اپنے خامد کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے، اکٹھے بیٹھ کے کھا رہے ہیں، اکٹھے بیٹھ کے بیٹھے باتیں کر رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، اکٹھے بیٹھ رہے ہیں، اکٹھے جا رہے ہیں، اکٹھے آ رہے ہیں، تو ماں دیکھ کے کہتی ہے کیسی اچھی جوڑی ہے، کیسی پیار محبت ہے۔ اچھا، اسی کا بیٹا اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، اس کے ساتھ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، اکٹھے رہ رہے ہیں، تو ماں کہتی ہے اس نے آ کر تو میرے بیٹے پہ جادو ہی کر دیا۔ سوچ کیا بنائیں؟ مثبت سوچ کیا بنائیں؟ مثبت۔ حدیث میں آتا ہے تم میں سے بہترین وہ ہے جس سے خیر کی توقع ہو اور اس کے شر سے امن ہو، اور تم میں سے بدترین وہ ہے جس سے خیر کی کوئی توقع نہ ہو اور اس کے شر سے امن نہ ہو۔ اس کے شر سے ایسے اخلاق ہوں کہ جب وہ کہیں جائے اس کو آتا دیکھ کر لوگ کہیں کہ آؤ جی آؤ، واہ جی واہ، بڑا اچھا لگا، بڑا خوشی ہوئی آپ کے آنے سے بھائی۔ ہاں، ایسے نہ ہوں کہ جب وہ کہیں جائے تو لوگ اس کو آتا دیکھ کر آپس میں کہ لو جی پھر آ گیا۔ کیا کہیں آپس میں؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ لو جی وہ مصیبت آ گئی۔ کیا آ گئی؟ چھوٹی سی زندگی ہے، اتنا وقت نہیں ہے کہ کبھی اس سے لڑو، کبھی اس سے لڑو، کبھی اس سے لڑو۔ ہاں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں، آپ کے گلے میں چادر ہے۔ آپ کے گلے میں کیا ہے؟ اس کا کنارہ بہت موٹا ہے، ڈوری ہے، ڈوری۔ ایک بدو آیا، چادر کا کنارہ پکڑا، زور سے کھینچا اور رگڑ لگاتی ہوئی گئی، اور آپ کی گردن پہ نشان پڑ گئے، اور آگے سے کہتا ہے اللہ نے جو مال دیا آپ کو مجھے بھی دو۔ اب نشان پڑ گئے، اتنی زور سے کھینچا ہے اس نے۔ اللہ کے نبی غصے میں نہیں آئے، ڈانٹ ڈپٹ نہیں، بلکہ اس کی طرف دیکھا اور مسکرانے لگے، اور صحابہ سے فرمایا اسے کچھ دے دو، اسے کچھ۔ غصے نہیں ہوئے، ناراض نہیں ہوئے، ڈانٹ ڈپٹ نہیں کی۔ ہاں،
ایک صحابی نئے نئے مسلمان ہوئے، کیا ہوئے؟ ابھی پتہ نہیں ہے بہت ساری باتوں کا، نماز کی نیت باندھی، کسی کو آئی چھینک، اب ان کو چھینکنے کا جواب دے رہے ہیں نماز میں، کیونکہ انہیں پتہ نہیں تھا کہ نماز میں جواب نہیں دیتے۔ جب انہوں نے چھینکنے والے کو نماز میں جواب دیا یرحمک اللہ نماز میں، تو سب کی نظریں ان کی طرف اٹھی کہ یہ کیسا عجیب آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور نماز میں چھینکنے والے کو جواب دے رہا ہے۔ جب سب کی نظریں ان کی طرف اٹھی نا، اب انہیں یہ بھی نہیں پتہ تھا کہ نماز میں بات نہیں کرتے، نماز میں بات، تو انہیں کہنے لگے اور بھائی تم لوگوں کو کیا مسئلہ ہے، سارے مجھے گھور گھور کے دیکھ رہے ہو، کیا مسئلہ ہے؟ تو سب نے اشارہ کیا، چپ ہو گئے، بھائی مسئلہ کیا ہے بھائی، کوئی پتہ نہیں لگا۔ جب سلام پھیرا تو صحابی فرماتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ مجھے مارا، نہ مجھے ڈانٹا، نہ مجھے برا بھلا کہا، مجھے سمجھایا کہ نماز میں ایسے نہیں کرنا۔ اور آگے بہت خوبصورت بات فرمائی کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا معلم نہ پہلے کبھی دیکھا نہ بعد میں کبھی دیکھا، ہوئے ہوئے ہوئے، ایسا سکھانے والا نہ پہلے کبھی دیکھا نہ۔ تو بھائی زندگی کا جو مزہ ہے وہ اللہ کو راضی کرنے میں ہے، زندگی کا مزہ جو ہے وہ کس میں ہے؟ نماز میں ہے، قرآن کی تلاوت میں ہے، اللہ کے ذکر میں ہے، نبی والے اخلاق میں ہے، نبی والی تعلیمات میں ہے، تو اس کو پھیلانا ہے۔ عجیب بات بتاؤ، سن رہے کہ نہیں سن رہے بھائی؟ تھک تو نہیں گئے؟ بہت عجیب بات ہے، کیا دین خزانہ ہے۔ دین کیا ہے؟ اچھا، ہر آدمی چاہتا ہے کہ اسے کیا مل جائے؟ اسے کیا مل جائے؟ اور جس کو خزانہ مل جائے وہ کیا کرتا ہے؟ اس خزانے کو جمع کرتا ہے، لوٹتا ہے۔ تو دین خزانہ ہے، واہ واہ۔ دین کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جو فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا، اس کے اور جنت کے درمیان اس کی موت کا فاصلہ ہے، مرتے ہی سیدھا جنت میں جائے گا۔ تو دین کیا ہے؟ خزانہ ہے۔ آپ نے فرمایا جو آدمی 100 مرتبہ پڑھے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، اس کو 1,24,000 نیکیاں ملیں گی۔ واہ واہ۔ آپ نے فرمایا جو روزانہ حدیث میں 10 مرتبہ درود شریف پڑھے گا نا، اللہ کے نبی ہمارے ہیں، قیامت کے دن اس کے لیے سفارش کرنا میرے لیے واجب ہو گیا۔ میرے لیے کیا ہو گیا؟ واجب۔ خزانہ ہے دین کیا ہے؟ فرمایا جو رات کو سورہ ملک پڑھے گا اللہ قبر کے عذاب سے بچا لیں گے۔ اور تبلیغ کیا ہے؟ دین خزانہ ہے، دین پر چلنا اس خزانے کو لوٹنا ہے، اور تبلیغ پتہ کیا ہے؟ اس خزانے کو لٹانا ہے۔ تبلیغ کیا ہے؟ اس خزانے کو، اور دنیا کا خزانہ لٹانے سے کم ہوتا ہے، دنیا کا خزانہ لٹانے سے ختم ہو جاتا ہے، اور دین کا خزانہ لٹانے سے آپ سب کہو سبحان اللہ۔ آپ سب کے لیے جنت میں ایک ایک درخت لگ گیا، واہ واہ، ایک ایک درخت لگ گیا۔ تو یہ دین ہے۔ آپ نے سبحان اللہ کہا، جنت میں درخت لگ گیا، یہ خزانہ آپ نے لوٹ لیا۔ اور میرے لیے پتہ کتنے درخت لگ گئے؟ 2-3 ہزار لگے، کیونکہ میں نے دعوت دی آپ کو۔ میں نے کیا دیے؟ تو یہ خزانہ لٹانے سے کیا ہوتا ہے؟ لٹانے سے کیا ہوتا ہے؟ ہاں، یہ تبلیغ کیسی خوبصورت دعا ہے، کمال کی دعا ہے، واہ واہ۔ ہم سب دعا لے سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اللہ خوش و خرم رکھے، اور اللہ تر و تازہ رکھے، اور اللہ سرسبز و شاداب رکھے اس آدمی کو جو میری بات کو سنے اور اسے یاد کرے اور آگے دوسروں تک پہنچا دے۔ آگے دوسروں تک، کتنی زبردست دعا مل گئی بھائی۔
تو یہ جو مجمع ہے نا، یہ جو شب جمعہ پہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو پہلی دفعہ آئیں، ورنہ اکثریت وہی ہے جو بار بار. یہ مجمع، یہ جذبہ پیدا ہو جائے، مجھے محنت کرنی ہے، مسجدوں کو آباد کرنا ہے، 100% لوگوں کو نمازی بنانا ہے، گھروں کے اعمال زندہ ہوں، مسجدوں کے اعمال زندہ ہوں، سب توبہ کریں، سب اللہ کو راضی کریں. ایک ایک کی فکر کرو، فلاں فلاں مسجد میں نہیں آتا، فلاں دین پر نہیں ہے، فلاں برائی کا عادی ہو گیا، ہوئے 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 ہوئے. اب محنت کرو، سمجھاؤ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک آدمی شام سے آیا کرتا تھا. کہاں سے؟ مدینہ اور شام کتنا فاصلہ ہے؟ نظر نہیں آیا کچھ عرصہ. تو ساتھیوں سے پوچھا کہ فلاں آدمی اب نظر نہیں آتا. لوگوں نے بتایا وہ شراب کا عادی ہو گیا ہے اور گناہوں میں مبتلا ہو گیا ہے، غلط کاموں میں پڑ گیا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ نہیں فرمایا کہ جائے جہنم میں دفعو، نہ فوراً قاصد کو بلایا، خط لکھوایا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ خط ہے عمر کی طرف سے فلاں کے نام، میں تعریف کرتا ہوں اللہ کی. وہ کون ہے؟ قرآن کی آیت لکھی، غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا ہو الیہ المصیر. والسلام علیکم. اور قاصد سے فرمایا کہ اس کو تلاش کرنا اور اس کو اسی کو دینا، اور جب نشہ اتر جائے پھر دینا. قاصد مدینے سے چلا ہے شام، اس کو تلاش کیا ہے اور اس کے ہاتھ میں خط دیا ہے کہ حضرت عمر نے تمہارے نام لکھا ہے. اس نے کھولا، پڑھا، میں تعریف کر رہا ہوں اللہ کی. وہ کون ہے؟ غافر الذنب، گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، قابل التوب، توبہ کو قبول کرنے والا ہے، شدید العقاب، بڑی سخت پکڑ والا ہے، ذی الطول، بڑی طاقت قدرت والا ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں، الیہ المصیر، جانا اسی کے پاس ہے. اس نے پھر پڑھا بار بار. پھر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہنے لگا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مجھے امید دلائی ہے، اگر تو معافی مانگے گا وہ معاف کرنے والا ہے، توبہ کرے گا وہ قبول کرنے والا ہے، اور ڈرایا ہے کہ اگر تو معافی نہیں مانگتا تو اس کی پکڑ بڑی سخت ہے، اور جانا تو اسی کے پاس، جانا تو. اور پکی سچی توبہ کر لی. پکی سچی کیا کر لی؟ قاصد نے آ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو سارا قصہ سنایا. اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بات سنیں. کیا فرمایا؟ جب تمہیں اپنے کسی بھائی کے بارے میں پتہ لگے کہ وہ راستے سے ہٹ گیا ہے، بھٹک گیا ہے، اس کو صحیح راستے پر لانے کی کوشش کرو، اس کو امیدیں دلاؤ، اس کے خلاف شیطان کے مددگار مت بنو، یعنی تانے مت مارو، اور اس کے لیے دعا مانگو. بھائی یہی تبلیغ ہے، بھائی یہی تبلیغ. ہاں، اور یہ وہ کام ہے. دیکھو، ایک کام پہ آدمی کو لاکھ روپے مل رہا ہے، ایک کام پر آدمی کو 10 لاکھ مل رہا ہے، تو کون سا کام کرے گا وہ؟ 10 لاکھ. کیوں بھائی، لاکھ بڑھے کہ 10 لاکھ؟ اچھا، ایک کام پر آدمی کو اللہ کی مدد مل رہی، اب 10 لاکھ چاہیے کہ اللہ کی مدد؟ ہر آدمی 10 لاکھ کما سکتا ہے؟ نہیں. اور اللہ کی مدد 10 لاکھ بڑھے کہ اللہ کی مدد بڑھی؟ 10 لاکھ سے مسئلے حل ہوں گے کہ اللہ کی مدد سے؟ اللہ کی مدد کیسے؟ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم. اے ایمان والو، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد فرمائیں گے. اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری، اللہ کے دین کی مدد کیا ہے؟ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا. دیکھو، ہمارے ذمہ بات پہنچانا ہے، منوانا. کیا کہا بھائی؟ ہمارے ذمہ کیا ہے؟ بات.
کامیاب کون ہے؟ جو اللہ کی بات کو دوسروں تک پہنچا رہا. اگر سننے والا مان لے گا تو وہ بھی کامیاب. اگر سننے والا بات نہیں مانتا تو وہ ناکام. اس کے ناکام ہونے سے ہم کیوں ناکام؟ ہمارے ذمہ بات کا پہنچانا ہے، منوانا. ہاں، پہنچانا کس طرح ہے؟ احسن طریقے سے، نرمی سے، ہمدردی سے، دل کی شفقت اور خیرخواہی سے ہاں بات پہنچانا ہے. تو بھائی دیکھو، جو پچھلی شب جمعہ پہ آئے تھے نا اور اس شب جمعہ بھی آئے، ماشاءاللہ مبارک سر آنکھوں پر. اب جو پورا ہفتہ اپنے محلے میں محنت کرے گا، گشتیں کرے گا، دعوت دے گا، لوگوں کے پیچھے پیچھے پھرے گا، تو شب جمعہ پہ اکیلا آئے گا یا دوسروں کو بھی. اب ہم سب دیکھیں، ہم جتنے آئے ہوئے ہیں، ہم کتنے لوگوں کو لے کر آئے؟ جو پورا مہینہ محنت کرے گا اپنے محلے میں، اپنے علاقے میں، وہ سروزے پہ خود جائے گا یا سروزے کی جماعت لے کے جائے گا؟ بھائی جو 27 دن محنت کرے گا اپنے محلے میں، کیوں جی، کتنوں کو سروزے پہ تیار کر لے گا یہ؟ ہاں، سب سے زیادہ جو ایمان بنتا ہے وہ دعوت دینے سے، کیا کرنے سے بھائی؟ پھرنا. اور دعوت میں کیا؟ یہ بات سمجھنا، سمجھانا کہ ہمیں آنکھیں کس نے دی ہیں. آپ نا بولو اس کو، سنو اس کو، سوچو اس کو کبھی کہ آنکھیں کس نے دی ہیں؟ اللہ نے. ہاتھ کس نے دیے؟ اللہ نے. بولنے کی طاقت کس نے دی؟ اللہ نے. سننے کی طاقت کس نے دی؟ اللہ نے. عقل کس نے دی؟ اللہ نے. کھانا کون کھلاتا ہے؟ اللہ. پانی کون پلاتا ہے؟ اللہ. یہ دل کس کے امر سے چل رہا ہے؟ اللہ کے. رگیں ہڈیاں جوڑ کام کر رہے ہیں کس کے امر سے؟ نیند کس کے امر سے؟ اب بولو یا اللہ، کتنی بڑی بڑی نعمتیں ہیں یا اللہ. پچھلے دنوں ایک ساتھی ملا، کہنے لگا میرے بھائی کو نا کینسر ہو گیا، ذرا آپ فون پہ بات کر لیں، تھوڑا سا تسلی دیں. تھوڑی بات کی بھائی، صحت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے بھائی، اللہ کی طرف رجوع عنابت ہو بھائی، ہم تو کمزور ہیں تھوڑی. تو بعد میں مجھے کہنے لگا مولوی صاحب ہمارے 70 کروڑ روپے خرچ ہو چکے ہیں اس کے علاج پہ، فلاں ملک لے کے گئے، فلاں ملک لے کے گئے، فلاں ملک، اور اب ایک اور علاج شروع کرنے لگے ہیں جس پر 60 کروڑ کا خرچہ ہے. یا اللہ، اللہ سب کی حفاظت فرمائے، اللہ سب کو عافیت والی زندگی نصیب فرمائے، اللہ سب کو عافیت والی موت نصیب فرمائے. ہاں، بڑی خوبصورت دعا ہے. اللہم انی اسألک عیشۃ نقیہ ومیتۃ سویہ. اے اللہ مجھے خوبصورت زندگی اور صاف ستھری آسانی والی موت نصیب فرمائے. زندگی بھی خوبصورت سی ہو، موت بھی خوبصورت. کیسی خوبصورت دعا ہے. اللہم انی اسألک من فجاءۃ الخیر واعوذ بک من فجاءۃ الشر. کہ اللہ میں تیرے سے اچانک کی خوشیاں مانگتا ہوں. کیا مانگتا ہوں؟ اچانک کی. اور اے اللہ میں تیرے سے اچانک کے شر، اچانک کی مصیبت سے پناہ مانگتا ہوں. اچانک مصیبت، ہائے ہائے، سچی بات ہے. دنیا بڑے مسائل ہیں. ہو اللہ اللہ عافیت والا معاملہ کرو یا اللہ. ہر وقت اللہ سے مانگتے ہی رہنا چاہیے. یہ جو زلزلہ آیا تھا نا، وہ جو کتنے سال پہلے، 20 سال پہلے، ایک ساتھی جو ہے نا اس نے مجھے خود بتایا، کہتا جب زلزلہ آیا وہ تھا وہاں کا بالا کوٹ کا، ماشاءاللہ ہے. تو کہتا میں سو رہا تھا تو جب زلزلہ آیا تو کہتا میں سمجھا کہ قیامت
برپا ہو گئی. مولوی تھا نا مولوی. تو کہتا پھر میں نے سوچا نہیں قیامت تو جمعے کے دن آنی ہے, آج تو جمعہ نہیں آج تو جمعہ. تو کہتا میں پھر سمجھ گیا کہ زلزلہ آیا. کہتا چھت میرے اوپر گر گئی اور ایسے گری کہ میرے جسم پر نہیں آئی, ہاتھ میرا اس کے نیچے آ گیا, باقی میرے اوپر آ کے ایسے ٹک گئی. اب میں بیٹھ نہیں سکتا ہوں, میں لیٹا ہوا ہوں اور چھت میرے اوپر ہے اور گر گئی ہے زمین پہ, لیکن ہاتھ میرا اس کے نیچے آ گیا. اب میں بیٹھ بھی نہیں سکتا ہوں, اٹھ نہیں سکتا ہوں. اوف اللہ. کہتا میں نے حافظ تھا ماشاءاللہ, پکا حافظ تھا. کہتا میں نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا. اوف اللہ. 2 گھنٹے, 3 گھنٹے, 4 گھنٹے, 5 گھنٹے, 10 گھنٹے, 20 گھنٹے, 25 گھنٹے, 30 گھنٹے, 45 گھنٹے. کہنا آسان ہے. یا اللہ, اللہ حفاظت فرمائے. 51 گھنٹے وہ یوں پڑا رہا. 51 گھنٹے. پھر کھدائیاں شروع ہوئیں تو اس نے شور مچایا. ان لوگوں کو پتہ لگا کوئی ہے یہاں پر. کھدائی کی تو ماشاءاللہ صحیح سلامت زندہ نکل آیا. ابھی تک زندہ ہے ماشاءاللہ. لیکن وہ 51 گھنٹے کیسے گزرے ہوں, کیسے گزرے ہوں. تو بچانے والا کون ہے؟ ابھی میں کل آیا ہوں وہاں سے نا, ادھر اجتماع تھے مردان اور ثوابی وغیرہ. تو ساتھی بتا رہا تھا کہ یہاں تو پہاڑوں میں جو پتھر نکالتے ہیں, شاید سنا ہوگا آپ لوگوں نے بھی, کہ وہ چٹان گر گئی یا پتھر, 16 آدمی مر گئے. تو ایک آدمی ان میں 16 دن بعد زندہ نکلا. 16 دن ایک ایسی جگہ پہ تھا کہ صرف بیٹھا ہوا تھا وہ. 16 دن, یا اللہ, 16 منٹ گزارنا مشکل ہے ایسی جگہوں پر. تو بھائی وہ پریشانیوں سے بچانے والا کون ہے؟ مصیبتوں سے بچانے والا کون ہے؟ کس سے دوستی لگائیں, کس سے تعلق بنائیں بھائی؟ یہ اللہ کا دین ہے. اس دین کو, اللہ کے پیغام کو لے کے پھریں بھائی. تو یہ تبلیغ کا کام کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ بولو بھائی. پتہ نہیں کب خبر آ جانی ہے فوت ہو گئے. ہم سب کے بارے میں یہ خبر آنی کہ نہیں آنی؟ کیا ہو گئے, کیا ہو گئے؟ پہلے اس سے کہ یہ خبریں آئیں کہ پہچاننا چھوڑ دیا, بولنا ابھی وقت ہے. دیکھو بڑی اہم بات کرنے لگا. دنیا میں 2 طرح کے کام ہیں, ایک ہیں کرنے والے, ایک ہیں نہ کرنے والے. جنت کس کے لیے؟ جنہوں نے کرنے والے کام کیے, اور جہنم کس کے لیے؟ جنہوں نے نہ کرنے والے. جب آدمی کی موت کا وقت آتا ہے نا, تو اس کو ساری زندگی کی ریل گھومتی ہے, کیا 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 نہیں کیا. جو کرنا چاہیے تھا وہ کیا کہ نہیں, جو نہیں کرنا چاہیے تھا وہ تو نہیں کیا. ایک دم ریل گھومتی ہے. جب موت کے آثار نظر آئیں تو آدمی کی کیفیت ہو کہ شکر ہے وہی کیا جو کرنا چاہیے تھا, وہ نہیں کیا جو نہیں کرنا چاہیے. اس وقت یہ کیفیت نہ ہو کہ میں کیا کر بیٹھا. ہوئے ایک 70 سال کی عمر, بیمار, اور ڈاکٹروں نے جواب دیا ہوا ہے, تو رو رہا ہے. اس سے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ اس نے کہا جو کرنے والے کام تھے وہ نہیں کیے, اور جو نہ کرنے والے کام تھے وہ کیے. اس پر اب افسوس ہو رہا ہے. ہاں, کرنے والے کام کریں, نہ کرنے والے کام نہ کریں. یہ جتنے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں
نئے ہیں پرانے ہیں پڑھے لکھے ہیں نہیں پڑھے ہوئے ہیں، ہاں مزدور ہے افسر ہے کوئی بھی ہے، جتنے بھی ہیں ایک ایک ساتھی بڑا کام کر سکتے ہیں، بڑا کام کر سکتے ہیں، بہت لوگوں کی توبہ کا ہدایت کا ذریعہ بن سکتے ہیں، اپنی مسجد کے کام کے بڑھنے کا ذریعہ بن سکتے ہیں، نمازیوں کے تعداد کے بڑھنے کا ذریعہ بن سکتے ہیں، مسجد سے جماعت کے نکلنے کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ ہاں یہ ایک ایک ساتھی اپنی حیثیت کو پہچانے بھائی، کیا چھوٹے چھوٹے غم، گھر کا، کپڑوں کا، برتنوں کا، زیور کا، فرنیچر کا، بچی کے جہیز کا، کھانے کا ہے، کیا کیا غم سر پہ لیے ہوئے، کیا کیا غم سر پہ لیے، تنخواہ تھوڑی ہے، یہ پریشانی ہے، یہ کیا ہے۔ اس رمضان میں نا، شروع رمضان تھا تو ایک مولوی صاحب ہیں، مجھے میں جانتا ہوں ان کے حالات بھی، ان کے گھر بھی جانا ہوا، تو بہت سیدھے سادھی، بہت سادہ۔ تو رمضان کو میں نے پہلے رمضان کو نا فون کیا، ساتھی میرے ساتھ تھا، میں نے اسپیکر کھول دیا، میں کہ سنو اس کی باتیں سننا۔ میں کہا بھائی کیا حال ہے؟ اللہ کا بڑا شکر ہے جی، بڑے زور سے، بڑے جوش سے، بڑے دل سے، اللہ کا بڑا شکر ہے جی۔ کیسے حالات ہیں؟ بہت اچھے حالات ہیں۔ میں نے کہا تنخواہ کتنی ہے؟ کہتا 7,000۔ کیا کہہ رہا ہے؟ اور بول کیسے رہا ہے؟ اللہ کا کیا ہے؟ حالات بڑے۔ میں نے کہا گزارا کیسے ہوتا ہے؟ کہتا بہت اچھا گزارا ہوتا ہے، کچھ بچ بھی جاتا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ بہت اچھا گزارا ہوتا ہے اور کچھ، ہاں۔ ایک سے پوچھا یار تمہاری تنخواہ تو بہت تھوڑی سی ہے، ماشاءاللہ بچے بھی بہت ہیں، تو کیسے گزارا کرتے ہو؟ کہتا پاؤ دہی لاتے ہیں، ایک پاؤ دہی، اس سے لسی بناتے ہیں، سب روٹی کھا لیتے ہیں اس سے، واہ واہ۔ اور ایک پاؤ دودھ لاتے ہیں اور اس کی چائے بناتے ہیں، سارا گھر چائے پی لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کوئی شکوہ؟ کوئی شکوہ؟ ہاں، یہ غم لیں کہ فجر میں مسجد نہیں بھر رہی، یہ پریشانی سر پہ لے لیں، اذان پہ بازار نہیں بند ہو رہے، اس پریشانی کو سر پہ لے لیں، مسجد سے جماعتیں نہیں نکل رہی۔ ہاں دیکھو دکاندار پلاننگ کر رہا ہوتا ہے، پلاننگ، یہ کروں گا، یہ کروں گا، یہ بناؤں گا، پھر یہ دکان، پھر ایک اور دکان، پھر دکان بڑی ہو جائے گی، پھر ایک اور، پھر میرا کام چل پڑے گا، میرا کاروبار ہو جائے گا۔ ہاں زمیندار پلاننگ کر رہا ہے کہ زمین خریدی ہے، ایک فصل لگاؤں گا، ایسی فصل ہوگی، اتنی بچت ہوگی، ایک اور قلعہ خرید لوں گا، ہاں پھر ایک اور خرید لوں گا، پھر یہ ہو جائے گا، پھر میرے پاس اتنے مربع ہو جائیں گے، پھر ٹریکٹر بھی لے لوں گا، پھر حویلی بن جائے گی، پھر منصوبے بن رہے ہیں نا اس کے ساتھ۔ ہمارے منصوبے کیا بنے یہ تبلیغ میں؟ ہمارے منصوبے کیا بنے؟ ہم اپنے محلے میں محنت کریں گے، ہاں مسجدیں آباد کریں گے، ہاں روزانہ مشورہ گشتیں کریں گے، سب کو نمازی بنائیں گے، ہماری مسجد میں نمازیوں کی تعداد بڑھے گی، 2 صفیں ہو جائیں گی، 3 صفیں ہو جائیں گی، 4 صفیں، وہ مسجد بھر جائے گی ہماری۔ اور پھر ہم محنت کریں گے اپنے بازار میں، اذان پہ بازار بند ہونے چاہیے، ایک دکاندار کو سمجھائیں گے، دوسرے کو سمجھائیں گے، پھر ایسے ایسے ہماری مارکیٹ جو ہے نا اذان میں بند ہونی شروع ہو جائے گی، واہ واہ، سب مسجد کی طرف جائیں گے، ہم محنت کریں گے، پھر سب کے اخلاق اچھے ہو جائیں گے، ہاں جھگڑے ختم ہو جائیں گے، امن قائم ہو جائے گا، پھر ہمارے پاس جماعتیں نکلیں گی، 4 ماہ کی نکلیں گی، چلے کی سروزے کی جماعتیں نکلیں گی، ہمارا عمومی گشت 3 4 گشت نکلیں گے، بیرونی گشت میں بھی، ہاں ہمارا مشورہ ہوگا، گھروں میں اعمال ہوں گے، مسجدوں میں اعمال ہوں گے، واہ واہ کیا خوبصورت۔ یہ پلاننگ، یہ کیا ہو کیوں جی، یہ پلاننگ ہے آج کل؟ ایک ہے نا وہ مزدور، اس کو کسی نے کہا بھی یہ گھی کی بالٹی ہے، اس کو سر پہ اٹھاؤ فلاں جگہ پہنچاؤ تو تمہیں اتنی مزدوری میں اجرت دیں گے ہم، اتنی اجرت۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے،
اب اسے سر پہ رکھی بالٹی اور چل پڑا، اور اس کی پلاننگ کیا شروع ہو گئی؟ ہاں کہ یہ جو پیسے ملیں گے نا، اس سے خریدوں گا مرغی کے انڈے، اور پھر کسی دوست سے مرغی لوں گا ادھاری، اور مرغی کے نیچے رکھوں گا انڈے، پھر انڈوں سے نکلیں گے چوزے، پھر چوزے جو ہے نا وہ پرورش کروں گا، وہ بن جائیں گی مرغیاں، پھر مرغیاں دیں گی انڈے، پھر انڈوں سے چوزے، چوزوں سے مرغی، مرغی سے انڈے، پھر تو میرا بڑا کاروبار ہو جائے گا، پھر تو بڑے پیسے آ جائیں گے، پھر میں پلاٹ خریدوں گا، پھر میں مکان کوٹھی بناؤں گا، پھر میری شادی بڑی اچھی رشتہ آئے گا، پھر میرے بچے ہو جائیں گے، پھر بچے آئیں گے، ابا ابا بڑے پیسے ہیں آپ کے پاس، تھوڑے پیسے ہمیں بھی دے دو، تو میں کہوں گا ہوں بھاگ جاؤ، وہ جو ہوں کیا تو بالٹی گر گئی، بالٹی تو گھی والے نے کہا بھائی تم نے میرے گھی کا نقصان کر دیا، انہوں نے کہا تجھے گھی کی پڑی ہے، میرا کاروبار ہی تباہ ہو گیا۔ ہاں یہ جو شب جمعہ میں مجموعات ہے، یہ پلاننگ لے کر جائے کہ مجھے اپنی اپنی مسجدوں کو کیا کرنا ہے؟ آباد کرنا۔ 100% لوگوں کو کیا بنانا ہے؟ نمازی بنانا ہے۔ گھروں میں اعمال کیا کرنے ہیں؟ زندہ۔ مسجدوں کے اعمال کیا ہوں؟ زندہ۔ جماعتیں نکل رہی ہوں، کیا نکل رہی ہوں؟ ہاں یہ عید الاضحیٰ آ رہی، عید الاضحیٰ آ رہی۔ ہاں یہ گوشت کے لیے نہیں ہے، گوشت کے لیے نہیں ہے، عید الاضحیٰ کس لیے ہے؟ نفس پہ چھری، خواہش پہ چھری، عقل پہ چھری، تجربے پہ چھری، رواج پہ چھری، ہاں فیشن پہ چھری، برادری کے طریقوں پہ چھری، ہر چیز پہ چھری چلاؤ۔ ہمیں کس کی ماننی ہے؟ اللہ کی ماننی۔ 10 کروڑ روپے صدقہ کر دے اور 1 لاکھ کا بکرا ذبح نہ کرے، یہ اللہ کے ہم مجرم ہیں۔ اللہ کو 10 کروڑ نہیں چاہیے، آج کا حکم ہے اللہ کے نام پر خون بہاؤ۔ اور یہ کس چیز کا جذبہ ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کو بیٹا کس نے دیا اور محبت کس نے ڈالی اور ذبح کرنے کا حکم کس نے دیا؟ اب حکم پورا کریں تو بیٹے کی جان جائے، بیٹے کی جان بچائیں تو اللہ کا حکم جائے۔ تو قیامت تک کے انسانوں کو سبق دیا، ہم بیٹا قربان کر سکتے ہیں، حکم قربان نہیں کر سکتے۔ اب بیٹے سے پوچھا بیٹا یہ حکم ملا ہے تجھے ذبح کروں، تیری کیا رائے ہے؟ تو بیٹے کا جواب سنیں، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ اے میرے والد جو حکم ملا ہے کر گزریں، آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ کس میں سے پائیں گے؟ یہ جذبہ پیدا ہو جائے، اس کی یاد دہانی آ رہی ہے۔ اور یہ کب ہوگا؟ جب یہ دل اللہ کی عظمت سے بھریں گے، اور تبلیغ اسی کا نام ہے، دلوں کو کس سے بھر دو؟ اللہ کے لیے۔ اس لیے عید الاضحیٰ سے 1 دن پہلے فجر کی نماز سے تکبیرات تشریق شروع ہو جائیں گی۔ ہر نماز کے بعد ہر مسجد میں آواز گونجے گی، کیا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ہاں عید پڑھنے جا رہے ہو، اب عید پڑھنے جاؤ تو ایک راستے سے جانا اور دوسرے راستے سے آنا، اور کیا پڑھتے جانا، کیا پڑھتے آنا؟ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ بڑائی کس کی ہے؟ یہ دل کس لیے اللہ کی محبت سے بھر جائے۔ بڑی سخت دھمکی ہے قرآن میں، اوئے اوئے اوئے، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا۔
اگر تمہارے ماں باپ، تمہاری اولاد، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارا قبیلہ خاندان اور مال جو تم نے کمایا اور کاروبار جو تم کرتے ہو اور یہ مکان جو تم نے بڑھائے ہیں بڑے اچھے لگتے ہیں تمہیں، 8 چیزوں کا نام لیا، اگر یہ 8 چیزیں تمہیں زیادہ محبوب ہیں اللہ سے، اللہ کے رسول سے اور دین کی جد و جہد سے، تو پھر تم اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ تو بھائی تبلیغ کا کام کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے بھائی؟ کس کو کرنا چاہیے؟ ہم سب کو۔ تو بھائی آج تک ہم سے جو غفلت ہوئی اس تبلیغ کے کام میں، خاص طور پر دعوت میں، یہ مشورہ، یہ گشتیں، یہ سروزہ، یہ چلہ، یہ عمومی گشت، یہ بیرونی گشت، یہ روزانہ کی محنت، یہ نقل و حرکت، اس دعوت کے کام میں جو ہم سے غفلت ہوئی اس پر اللہ سے معافی مانگیں اور نیت کریں کہ جو بقیہ زندگی ہے اس کو اللہ کے دین کے پھیلانے پر لگائیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ میں کرنٹ نہیں ہے، اور اللہ سے دعا مانگے اللہ ہمیں اس کام کی توفیق عطا فرما، اللہ ہمیں اس کام کے لیے قبول فرما، اللہ یہ کام ہمارے لیے آسان فرما، اللہ ہمیں ہمت عطا فرما، شوق عطا فرما، جذبہ عطا فرما۔ ہاں اللہ سے مانگیں اور جتنا کر سکتے ہیں اتنا، اگر ہر مسجد والے روزانہ محنت کریں تو دیکھو بھائی ہر مسجد سے جماعتیں نکلیں گی، چلے کی، چارماں کی، سروزے کی، جتنے بھی تقاضے ہیں ہمارے، جتنے بھی اجتماعات ہیں، مختلف تقاضے۔ اب یہ 7 مئی پھر ریونڈ کے لیے 1 مہینہ چاہیے بھائی، وہاں کے شعبوں کے کاموں کے لیے ہیں۔ اب یہ جتنے بھی تقاضے ہیں، اگر یہ مسجد والے ساتھی روزانہ محنت کر رہے ہیں، گشتیں کر رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں، یہ سارے تقاضے پورے ہوں گے، چارماں کی جماعتیں بھی نکلیں گی، چلے کی جماعتیں بھی نکلیں گی، سروزے کی جماعتیں بھی نکلیں گی، اور کیا ہے مسجد کی نمازیوں کی تعداد بھی بڑھے گی، مسجد بھی آباد ہوگی۔ پکا عزم کریں کہ روزانہ اس محنت کو کرنا ہے انشاءاللہ، اس محنت پہ جان کھپانی ہے انشاءاللہ۔ کوئی کرے نہ کرے مجھے تو کرنا ہی کرنا، کوئی کرے نہ کرے مجھے تو اور جب گشتوں میں جائیں نا، دعوت کے تقاضوں میں لگے نا، تو کیا ہو اندر ہی اندر یہ خوشی محسوس ہو کہ میں اللہ کے کام کے لیے پھر رہا ہوں۔ کس کے کام کے لیے پھر رہا ہوں؟ میں لوگوں کو کس کی طرف بلا رہا ہوں؟ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے بہتر بات کس کی جو لوگوں کو کس کی طرف بلائے؟ اللہ کی طرف۔ تو بولو بھائی، ساتھی بھائی، مسجدوں والے، دیہاتوں والے، محنت ہوئی، چارماں کی جماعت، چلے کی جماعت ہیں، سال 7 ماہ جو بھی تقاضے ہیں، مسجدوں میں محنت ہو رہی، بھی کیا وصولی ہے ہماری؟ دیکھو شب جمعہ کے بیان سے نہیں جماعتیں تیار ہوتی، یہ تو روزانہ کی جو محلے کی محنت ہے روزانہ